اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بہت جھنجھوڑنے والی آیت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے اور جھنجھوڑا ہے کہ آپ کیا گمان کرتے ہو، کیا خیال کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں دنیا میں ہم ایک مکان بنانا چاہتے ہیں تو کتنا ہمیں مزدوری کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اپنا رزق حلال اتنا ہو کہ مکان بنے، بہت اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو وہاں جو کہ جنت کا مکان ہے اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، کیا مفت میں مل جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 142 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو؟ حسبتم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو، سمجھتے ہو۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو؟ ان کہ تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ ولما، اور ابھی تو نہیں، یعلم اللہ الذین جاہدوا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہی نہیں کیا آپ کا، یعنی آپ کا امتحان ہوا ہی نہیں، ابھی اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا آپ کا کہ الذین جاہدوا، ان لوگوں میں، منکم، تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں۔ ابھی تو تمہیں دیکھا ہی نہیں کہ تم جہاد کرنے والے ہو، جہاد کرنے کی تمہارے اندر سخت ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ نے معلوم کیا ہے کہ تم صبر کرنے والے ہو۔ تو گویا صبر کرنا اور جہاد کرنا یہ بہت بڑی شان ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ معلوم کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بندے کو جہاد میں ڈال کر، اور پھر جہاد میں زخم بھی لگتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، ان سب پر ثابت قدم رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے، اگر اس میں بندہ پورا اترتا ہے تب جنت ملتی ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جنت میں بغیر جہاد کے داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جہاد بھی وہ جس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، زخم لگتے ہیں، پھر ہر حالت میں بندہ ثابت قدم رہ کر صبر کے ساتھ ان مصیبتوں، تکلیفوں کو برداشت کر کے
ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اسی اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے سے بندے کو آزماتا ہے، ثابت قدمی دیکھتا ہے، صبر و استقامت دیکھتا ہے، اور یہی قرب الہی جو ہے بندے میں لاتا ہے، اور جہاد میں تکلیفیں جو ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا موجب بنتا ہے۔ جنگ احد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا مسلمانوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں اور اس آزمائش میں پورا اترنے پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ درجات تک آپ کو پہنچانا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ایسے بیٹھے بٹھائے وہاں جا پہنچو گے بغیر کسی امتحان کے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کیفیت کو ضرور دیکھے گا کہ جہاد میں عملی طور پر حصہ لینے والے کون ہیں اور اس پر ثابت قدم ہو کر رہنے والے کون ہیں۔ جنت کے جو بڑے درجے ہیں اس پر وہ لوگ فائز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں برداشت کرتے رہے ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں کفار کے ظلم و ستم دیکھ کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ لوگ اپنے دین سے پھر بھی نہ پھرتے تھے، یعنی دین پر قائم رہتے تھے۔ آرا جو تھا، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو پورا کرے گا، یعنی جو اللہ کے لیے اپنی جان دے جاتے ہیں تو اللہ ان کو اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں کہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے دائیں بائیں تو منافق تھے، انہیں گمراہ کرنے میں مصروف تھے تاکہ دشمن کا رعب ان مسلمانوں میں بیٹھ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان شروع کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے وہ منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، تو وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، تو یہ منافق جو 300 منافق تھے یہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ منافقوں کا امتحان ہو گیا مسلمانوں میں سے کہ ایمان والے کون سے ہیں اور منافقین کون سے ہیں۔ تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ سے علیحدہ کر دیا، تو یہ عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے رخصت ہو گیا۔ پھر بھی جاتے ہوئے ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی۔ یہ کفار کے در پردہ ساتھی تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ نے سبق دیا، یعنی جنگ احد میں، کہ اگر آپ فتح پا بھی جائیں پھر بھی دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ دشمن اگر میدان جنگ سے بھاگ بھی گیا تو پھر بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم فتح یاب ہو گئے، بلکہ دشمن دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ دشمن کے حملوں سے آپ ہر وقت محتاط رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں اس کا مقابلہ اور جواب دینے کے لیے۔ مسلمان اس اچانک حملے کے لیے جو خالد بن ولید نے جنگ احد میں کیا تھا تیار نہ تھے، اس لیے وہ 70 مسلمان جو تھے
70 مسلمان شہید ہو گئے اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مصائب اور زخموں پر بہت بڑا اجر عطا فرمایا، ان کے گناہ معاف ہوئے، جنت میں ان کے درجات بلند ہوئے، شہادت کے مرتبے سے کچھ صحابہ کرام سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش سے گزار کر کندن بنا دیتا ہے۔ ایمان کی صداقت کو عملی طور پر دیکھا جاتا ہے، پھر انہیں دنیا کی امامت دی جاتی ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے مفادات اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ مومن اور کافر میں بنیادی فرق یہی ہے کہ کافر کا ہر کام دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ مومن اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر چکا ہوتا ہے، اور جبکہ کافر اپنی خواہشات کا پجاری ہوتا ہے۔ دنیا میں مکان خریدنے کے لیے بڑی محنت اور مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ آخرت میں جنت میں مکان خریدنا کیا آسان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غلامی میں آنا پڑتا ہے، اپنی تمام خواہشات کو شریعت کی حدود میں لانا پڑتا ہے، اپنے حقوق و فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ حصول جنت کے لیے بہت زیادہ محنت، ریاضت، اخلاص اور اخلاق بہت ضروری ہے۔ مسلمان کے گھروں میں پیدا ہونے والے بہت سے ایسے ہیں جن کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت تک نہیں آتا، اور بعض تو ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم اب جنت کے خریدار بن چکے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک مزدور کام پر جائے اور اسے کام بتایا جائے اور وہ کہے کہ میں کرتا ہوں، لیکن عملی طور پر نہ کرے اور مزدوری لینے کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو غور کریں، اس طرح کی حال ہے مسلمانوں کا عملی طور پر کام نہیں کرنا۔ دین میں بس صرف الفاظ چلانے ہیں، زبان چلانی ہے، شو بازی کرنی ہے۔ جس طرح کے ڈھول ہوتا ہے نا، اندر سے خالی ہوتا ہے، اوپر سے آپ اس کو تھپکی لگائیں تو بڑی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان اس طرح کا ہے کہ اندر سے خالی ہے، اوپر آپ تھپکی لگائیں تو آواز پیدا ہوتی ہے کہ میں تو بہت بڑا ایمان والا ہوں، اسلام کے ساتھ میں جان دینے کو تیار ہوں، زبانی کلامی۔ اسی طرح غور کریں تو مسلمانوں کے گھروں میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو نہ ایمان کی شرائط آتی ہیں، نہ 6 کلمے آتے ہیں، ارکان اسلام کا پتہ نہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں اور دین اسلام کو سمجھتے نہیں، شریعت کے بارے میں تو کچھ احساس نہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں، اور عملی طور پر اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرتے نہیں، بلکہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، ہندوؤں اور دوسروں کی تہذیب کو، ان کے چال چلن کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کے فیشن کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ اگر اسلام کہیں کسی کی زندگی میں نظر آ جائے تو اس کو 3rd کلاس بندہ سمجھتے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیول کا نہیں ہے، یہ تو بڑا کمین ہے، اور یہ تو اس طرح کا ہے۔ یعنی اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ کلمہ بندہ پڑھتا ہے، بعض دیکھیں نا آج کل کا جو دور ہے، کلمہ پڑھتا ہے بندہ، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، موقع ملے تو کسی کی امانت میں خیانت بھی کر ڈالتا ہے، جبکہ اللہ کو بصیر اور سمیع سمجھتا ہے کہ پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتا جاتا ہے اور پھر بھی امید جنت کی رکھتا ہے۔ تو اس طرح تو آپ دیکھیں کیا خیال ہے، اس طرح چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرما دیا کہ آپ کیا خیال کرتے ہو، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ نہ تم لوگوں نے کوئی جہاد کیا، نہ تم لوگوں نے کوئی صبر کیا تکلیفوں پر، نہ مشکلات تمہیں آئیں۔ اسلام کے لیے تو ہر دکھ تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، شکایت بھی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، ذاتی خواہشات، مفادات قربان کر کے شریعت پر مکمل عمل پیرا ہونا پڑتا ہے، شیطان اور نفس کے خلاف بھی مکمل جہاد کرنا پڑتا ہے۔
جنگ ہو جائے تو دشمن سامنے ہو تو اس کے خلاف بھی میدان جنگ میں آنا پڑتا ہے۔ ہر تکلیف، مصیبت اور زخم کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تنگ دستی ہو جائے نا، غربت ہو جائے، تنگ دستی ہو جائے تو بندے سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ غور کریں، جنگ احد جو تھی اس میں تنگ دستی کا عالم تھا، مسلمانوں کے پاس کہاں اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، حالات کیسے ہوتے تھے۔ اور پھر بھی آپ دیکھیں جنگ میں جو مسلمان وہاں تھے وہ جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ دے رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، زخم کھا رہے تھے۔ یعنی اچانک جو حملہ ہوا تھا اس میں مسلمان شہید بھی ہو رہے تھے، مصائب اور زخموں سے چور بھی تھے، لیکن صبر و استقامت سے بھرپور تھے۔ اس طرح کا جہاد اور صبر و استقامت اللہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ امتحان اور آزمائش سے ثابت قدمی سے گزر جانا، صبر و استقامت کے ساتھ بندہ امتحان کو پاس کر لے تب کامیابی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے مصائب اور مشکلات میں گھری ہوئی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، دین حق کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم بس گھر بیٹھ کے ہر طرح کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ضروریات زندگی کو استعمال کرتے ہیں، شکر تک ادا نہیں کرتے، اور پھر جو ہمارے اوپر ضروریات کے لیے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ بھی پورے ادا نہیں کرتے، کہ اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، پھر دوست احباب جو قریب والے ہیں، پھر یتیم ہیں، جو قید خانے میں ہیں، جو مانگنے والے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ سب کی کیا خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا دل کرتا ہے وہاں پوری کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں کرتا وہاں نہیں۔ تو یہ کام تو کافر بھی کرتے ہیں۔ مسلمان تو اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر تو غلبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہوتا ہے، کہیں میں شریعت کی حدود سے باہر نہ نکل جاؤں، شریعت کے اندر رہوں۔ اگر کہیں تھوڑی بہت غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مسلمان وہ استغفار اور توبہ کا دامن اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اور معافی اور استغفار کے ساتھ اللہ سے رحمت اور برکت مانگتا ہے، اور مستقبل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تاکہ میں کسی طرح بھی ایسا نہ بن جاؤں کہ اللہ کی نظر میں برا سمجھا جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے اچھا سمجھیں اور اچھے لوگوں میں مجھے شامل فرما کے جنت میں داخلے کا ٹکٹ دے دے۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا۔ تو اس سلسلے میں ہم دین کے معاملے میں جب بھی تکلیف آتی ہے تو چیخ پڑتے ہیں، لیکن جب دنیا کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اپنے مرضی سے جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس نے اگر فلمیں دیکھنی ہے، بے حیائی برائی پہ خرچ کرنا ہے، رقص و سرود کی محفل بنانی ہے، کسی نے کوئی شادی خوشی کرنی ہے تو اس پر فضول خرچی کر دے گا، جتنا مرضی کر لو، فضول خرچیاں دکھانا ہے لوگوں کو، میں نے دکھانا ہے۔ تو یہ تو منہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرمایا آگے کہ وہ جو ہے جو ان کو جو فضول خرچی کرنے، اخوان الشیاطین فرمایا کہ وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے پوری رہنمائی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج دنیا کو دکھاوا کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی شو بازی کرتا ہے اور اپنے آپ کو فن خاں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں،
فخر و غرور اور تکبر جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے، اس کو اوڑھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ حیرت کی بات ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے سب سے، اور خود بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں میرا ناک رہ جائے، میرا ناک رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، شو بازیاں کر لوں، دکھاوا کر لوں، اپنی پوزیشن بنا لوں۔ یہ حالت ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں لوگ۔ اور جبکہ جو دین کی خاطر دیکھیں تو صحیح، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور شہادتیں جو ہوئیں، اور پھر سب زخمی ہوئے اور کتنے کتنے دکھ تکلیفیں ان کو پہنچیں، لیکن ہم نے کب کوئی ایک تکلیف اٹھائی ہے؟ ہم تو اپنے نفس کے ساتھ ہی نہیں لڑتے کہ ہم اپنی خواہشوں کو دبا دیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلا لیں، یہ بھی نہیں کرتے۔ ضرورت ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم جنت میں داخل ہونے کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو، سوچتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تو اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے منکم، یعنی تم میں سے کون سے جہاد کرنے والے ہیں، نفس کے خلاف جہاد کرنے والے، شیطان کے خلاف جہاد کرنے والے، اور کفار اور مشرکین اور جو واقعی دشمن ہیں ان کے منافقین، ان کے خلاف جہاد کرنے والے کدھر ہیں؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پھر صبر کرنے والے، اگر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، تو کون ہے، کدھر ہے؟ اللہ پہلے آزماتا ہے، تب بندہ پاس ہوتا ہے، جنت بعد میں ملتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر بسجود کرنا ہے، جھک جانا ہے، اور اللہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا، تو پھر اللہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس پر مکمل طور پر عمل کر کے اپنے اعضاء کی تمام حرکات کو اس کے مطابق چلا کے، اللہ نے جو بھی ہمیں ریسورسز دیے، چیزیں دیں، سب کچھ دیا، اس کی تقسیم بھی اللہ کے حکم کے مطابق کر کے، جو دین حق نے ہمیں سمجھایا بتایا اس کے مطابق زندگی گزار کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تب ہی ہمارا چھٹکارا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلا کر منور فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں دین حق پر مکمل طور پر کاربند ہو کر دنیا سے رخصتی پر کلمہ حق اور ایمان کامل کے ساتھ لے جائے، اور وہاں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور تمام انبیاء اکرام اور مخلوق خدا جو حشر کے دن ہوگی سب کے سامنے اللہ شرمندگی سے بچائے، اور دین حق پر چلتے ہوئے دنیا میں ہماری نسل کو بھی اللہ اس پر قائم و دائم فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔